بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو گرامر کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسم کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اسم کی اقسام جو ہیں وہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک مذکر ہے اور دوسری مونس۔ اب مذکر کیا ہے کہ وہ اسم جو نر کے لیے استعمال ہو۔ نر کیا ہے؟ مثلا کتا، بیل، تو اس کے متضاد مونس ہے۔ تو مونس کیا ہے؟ جو مادہ ہے، کہ وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مونس ہیں، اور وہ اسم جو نر کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر ہیں۔ مثلا لڑکا اسکول جاتا ہے، اب اس میں لڑکا جو ہے وہ مذکر ہے۔ کمہار برتن بنا رہا ہے، کمہار جو ہے وہ مذکر ہے، اور کتا بھونک رہا ہے، کتا جو ہے وہ مذکر ہے۔ اس کے بعد مونس وہ اسم جو مادے کے لیے استعمال ہو۔ لڑکی اسکول جاتی ہے، لڑکی کیا ہے؟ مونس ہے۔ کمہاری، اب کمہار کی جو ہوگی کہ اب مذکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال دے سکتے ہیں ہماری اگر زندگیوں میں، تو میاں جو ہے وہ مذکر ہے اور بیوی جو ہے وہ مونس ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا جو والد ہے وہ مذکر ہے، اس کی والدہ جو ہے، اس کی امی جو ہے وہ مونس ہے۔ اسی طرح مرغا جو ہے وہ مذکر ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا جوڑا ہے مرغی، تو وہ مونس ہے۔ تو اسی طرح کہ کتا جو ہے اس کی مونس کتیا، تو کتیا بھونک رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ مذکر اور مونس اسم کی جو ہیں وہ جنس کے لحاظ سے دو اقسام ہیں۔ تو اس کے بعد مذکر اور مونس بنانے کے قاعدے، کہ مذکر سے مونس کیسے بنائی جاتی ہے، اس کے کچھ ہم قاعدوں کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ جاندار اسموں کی تذکیر و تانیث بنانے کے چند قاعدے ہیں جن کی تفصیل جو ہے ہم درج ذیل ہے۔ نمبر ایک کیا ہے کہ اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اسے مونس بناتے وقت یہ میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ اگر مذکر کوئی لفظ ہے تو آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے یا پھر ہے آ رہا ہے، گول ہے، تو اس کو مونس بناتے وقت کس میں تبدیل کر دیں گے؟ ہم یہ میں تبدیل کر دیں گے۔ مثال کے طور پر شہزادہ ہے تو اس کے آخر میں ہے آ رہا ہے، تو ہم ہے کو جو ہے وہ یہ میں تبدیل کر دیں گے تو مونس بن جائے گا شہزادی۔ اسی طرح لڑکا ہے تو لڑکے کا الف جو ہے اس کو ہم یہ میں تبدیل کر دیں گے تو لڑکی بن جائے گا مونس۔ اسی طرح دادا ہے تو دادی بن جائے گا۔ اسی طرح نانا ہے تو نانی بن جائے گا۔ اسی طرح مرغا ہے تو مرغی بن جائے گا۔ اسی طرح بچڑا ہے تو بچڑی بن جائے گا۔ بکرا ہے تو بکری بن جائے گا۔ تو اسی طرح گدھا ہے تو گدھی بن جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہے اور الف آ رہا ہے آخر میں تو ہم الف اور ہے کو کیا کر دیں گے؟ مذکر کو مونس بنانے کے لیے تو اس کو یہ میں تبدیل کر دیں گے تو وہ ہمارا مونس بن جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر مذکر کے آخر میں یہ ہو تو مونس بنانے کے لیے اسے نون میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آخر میں یہ آ رہا ہے، مذکر لفظ ہے، آخر میں یہ آ رہا ہے تو ہم یہ کو نون میں بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مونس بن جائے گا۔ مثلا مالی ہے، ہم اس میں آخر میں یہ آ رہا ہے تو ہم یہ کو نون میں بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مالن۔ دھوبی تو اسے دوبن۔ جوگی جوگن، اب یہ کو ہم نون میں بدل رہے ہیں۔ بنگی سے بنگن، موچی سے موچن، درزی سے درزن۔ تو یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ پہلا کیا تھا کہ الف اور ہے آئے تو الف اور ہے کو ہٹا کر ہم یہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ اگر یہ آئے تو اسے ہم کیا کر دیں گے؟ نون میں بدل دیں گے مذکر لفظ کے بارے میں۔ اب جو تیسرا ہے، تو اگر ہم بات کریں تیسرے کی تو مذکر کے آخر میں اگر چھوٹی یہ اور نون چھوٹی یہ اور الف یا نون چھوٹی یہ بڑھانے سے بھی مونس بنتے ہیں۔ جیسے اب کوئی لفظ ہے، ہم اس کے آخر میں اگر یہ بڑھا دیں یا پھر نون چھوٹی یہ بڑھا دیں یا الف اور نون بڑھا دیں تو وہ مونس بن جائے گی۔ جیسے کمہار ہے تو کمہاری، کبوتر ہے تو کبوتری، فقیر ہے
تو فقیرنی، اونٹ ہے تو اونٹنی، دیور ہے تو دیورانی، جیٹھ ہے تو جیٹھانی، شیخ ہے تو شیخانی، سید ہے تو سیدانی۔ جی آگے نمبر 4 پر ہے اردو زبان میں فارسی اور عربی کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور عربی اور فارسی کے مذکر الفاظ کے آخر میں ہے زیادہ کر کے ہم جو ہے وہ مونس بنا لیتے ہیں، مثلا جمیل سے جمیلہ، حاکم سے حاکمہ، قاتل سے قاتلہ، شاعر سے شاعرہ، والد سے والدہ، عالم سے عالمہ، سعید سے سعیدہ، اور فنکار سے فنکارہ۔ تو اسی طرح یہ تو ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے بارے میں۔ تو اگر بات کی جائے بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے بارے میں، تو جاندار جو اسموں کے علاوہ جو بے جان اسم بھی ہیں وہ مذکر یا مونس ہوتے ہیں۔ بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے لیے درج ذیل قاعدے یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 ہے ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف یا ہے ہو، وہ عام طور پر جو ہے وہ مذکر میں بولے جاتے ہیں، مثلا دریا، نیزہ، دانا، آٹا، ٹولا اور پروانہ وغیرہ، یعنی کہ جن کے آخر میں الف اور ہے ہو تو عام طور پر، سارے نہیں لیکن عام طور پر وہ مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ تو نمبر 2 ہے دنوں اور مہینوں کے نام جو ہیں وہ مذکر میں بولے جاتے ہیں، لیکن دنوں میں صرف جمعرات جو ہے وہ مونس بولی جاتی ہے، اور رات کے اضافے کی وجہ سے۔ تو دنوں اور مہینوں کے نام بھی مذکر ہیں، جمعرات جو ہے وہ مونس ہے۔ اگر نمبر 3 ہے کہ چاندی کے سوا تمام دھاتوں کے نام مذکر ہیں، مثلا سونا، تانبا، پیتل وغیرہ، تو چاندی کے سوا تمام جو دھاتیں ہیں وہ سب مذکر میں آئیں گی۔ تو آگے نمبر 4 ہے درختوں کے نام بھی عام طور پر مذکر ہیں، مثلا پیپل، آم، جامن، شیشم، انار، نیم، امرود اور کیکر وغیرہ۔ نمبر 5 ہے کہ تمام مصادر اور واو پر ختم ہونے والے حاصل مصدر جیسے چڑھنا سے چڑھاؤ، برتنا سے برتاؤ، اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی الاؤ، سباؤ وغیرہ کی بھی بحثیت جو ہیں وہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھی بے جان مذکر۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں الفاظ جو مونس استعمال ہوتے ہیں ان کی۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں جو چھوٹی یہ ہو وہ عموماً مونس بولے جاتے ہیں، مثلا پہاڑی، روٹی، لاٹھی، جھاڑی، لکڑی، مٹی اور کاپی، کھیتی وغیرہ۔ تو جن الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ آئے گی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مونس۔ بے جان اسم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر نمبر 2 ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں تے ہو وہ بھی مونس بولے جاتے ہیں، مثلا رات، رحمت، اجازت، چھت، موت، کھاوت، بات، اولاد، عادت وغیرہ۔ نمبر 3 تمام نمازوں کے نام جو ہیں وہ مونس ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو نمازوں کے بھی تمام نام جو ہیں وہ مونس بولے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 4 ہے کہ زبانوں کے نام بھی مونس میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا انگریزی، اردو، فارسی، عربی، پشتو، پنجابی، بلوچی، سندھی، ہندکو اور پٹھواری وغیرہ۔ تو زبانوں کے نام بھی مونس میں آئیں گے۔ اگر نمبر 5 ہے وہ نام جو آوازوں کی نقل ہیں، مثلا میاؤں میاؤں، ٹپ ٹپ، گڑ گاڑیاں، ٹک ٹک، تو یہ بھی جو ہیں وہ مونس میں آئیں گے۔ اور نمبر 6 ہے کہ مصدر سے بنایا گیا اسم، اس میں کیفیت جیسے پھسلن، دھڑکن، پکار بھی، یہ بھی مونس میں آئیں گے۔ اب نمبر 7 ہے کہ شین پر ختم ہونے والے فارسی حاصل مصدر، مثلا دانش، خواہش اور بخشش، یہ بھی مونس ہی کہلاتے ہیں۔ اس کا نمبر 8 ہے کہ فارسی کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں گاہ آتا ہے، مثلا قیام گاہ، بندرگاہ، عیدگاہ، یہ بھی مونس میں ہی آئیں گے۔ تو اب کچھ اس میں مذکر جو ہیں ان کی اہم مذکر ہیں، ان کی فہرست اور ان کے مونس جو ہیں وہ اس کی فہرست وہ
دیکھ لیتے ہیں. جیسے دوست تو اس کا مونس ہوگا سہیلی، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، بندر بندریا، بکاری بکارن، باراتی براتن، تایا تائی، چچا چچی، بندہ بندی، بنگی بنگن، پٹھان پٹھانی، پارسی پارسن، تھانے دار تھانے دارنی، جوگی جوگن، چمٹا چمٹی، چوکیدار چوکیدارنی، ادیب ادیبہ، چیلا چیلی، خان خانم. تو خان کا مونس جو ہوگا وہ خانم ہوگا. دیہاتی دیہاتن، روگی روگن، سکھ سکھنی، شیر شیر شیرنی، لڑکا لڑکی. تو اس کے بعد ہالو خالہ، جیٹھ جٹھانی، ماموں ممانی، دلہا دلہن، سلطان سلطانہ، نواسہ نواسی، سیٹھ سیٹھانی، سکا سکن، اور نانا نانی. تو اس آگے کمہار کمہارن، دیور دیورانی، سید سیدانی، شوہر بیوی، مالک مالکن، فقیر فقیرنی، کتا کتیا، گوالا گوالن، مرغا مرغی. گدھا گدھی، موچا موچی موچن، حلوائی حلوائن، مہتر مہترانی، دھوبی دھوبن، نوکر نوکرانی، بادشاہ ملکہ، ناگ ناگن، شیخ شیخانی. تو آگے اس کی لسٹ بھی جی آگے آ جاتا ہے جی مغل مغلانی، اداکار اداکارہ، نندوئی نند، اور مور مورنی، استاد استانی، بنجارہ بنجارن، شاعر شاعرہ، مینڈک مینڈکی، نائی نائن، کنوارا کنوارن، بلا بلی، بھینسا بھینس، بھائی بھابھی، فنکار فنکارہ، فرنگی فرنگن، بچھڑا بچھڑی اور بچیا، گسیارا گسیارن، باورچی باورچن، پنجابی پنجابن، مرد اور عورت. تو یہ لسٹ تھی مذکر اور مونس کی، اہم جو مذکر اور مونس ہیں. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.